بند کر دو۔ آج یہ خوبصورت وقت ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں۔ کافی دنوں سے ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں بپتسمے کے تعلق سے۔ آج بھی اسی کے تعلق سے سنیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خدا کے کلام میں رسولوں کے اعمال 22واں باب اس کی 16ویں آیت۔ پڑھیے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ خدا کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ پالوس رسول کی یہ خوبصورت کہانی ہے۔ جب دمشق کی راہ پر آسمان سے خدا کا چراغ اس پر چمکا اور وہ اندھا ہو گیا اور ایک گھر میں بیٹھا تھا، اور خدا نے اپنے خادم کو بھیجا، اور جب اس نے اس پر دعا کی اور اس کی آنکھوں سے چھلکے گر گئے اور وہ بینا ہو گیا، اس کو خدا کے کلام کی سمجھ آ گئی۔ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو وہاں پر پاک روح کی تحریک سے اسے یہ آگاہی ملی، اٹھ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈال، کیونکہ یسوع مسیح نے تجھے قبول کیا ہے اور تو نے یسوع کو قبول کیا ہے۔ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ۔ پالوس رسول کو جب سمجھ آ گئی، اس نے کوئی دیر نہیں کی، اٹھا اور اس نے بپتسمہ لیا۔ جب سمجھ آ گئی تو کتنی دیر لگائی اس نے بپتسمہ لینے۔ بائبل کہتی ہے اٹھ، کیوں دیر کرتا ہے؟ آج وہ سبق، وہ کلام خدا کا مکاشفہ آپ کے لیے، کلیسیا کے لیے آج بھی ویسی تازگی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اٹھ، کیوں دیر کرتا ہے؟ اگر ہم دیر کریں گے، اگر ہم کل پر ڈال دیں گے، یاد رکھیے جب اندریاس کو یسوع مسیح ملا تھا تو اس نے اپنے بھائی پترس سے کہا اٹھ، مجھے کرسٹس یعنی مسیح مل گیا، تو بھی چل۔ اگر وہ اس دن دیر کرتا تو کل شاید یسوع سے نہ ملتا۔ بائبل کہتے ہیں کہ یسوع کل اور جگہ پر چلے گئے۔ اس لیے دیر نہیں کرنی، اٹھنا ہے، دلیر ہونا ہے، روح میں مستعد ہونا ہے۔ بدن تو کمزور ہے پر روح مستعد ہے۔ اٹھ، کیوں دیر کرتا ہے؟ تو کتنی دیر کی ہے اس نے؟ یہ پاک روح کی آگاہی ہے۔ نمبر 2، رسولوں کے اعمال 8واں باب اس کی 36ویں اور 37ویں آیت میں جب فلپس مبشر خدا کا کلام حبشی کھوجا کو سنا رہا تھا اور اس کے رتھ پر بیٹھا اس کو سمجھا رہا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی، اور بائبل کہتی ہے تو اس نے کوئی دیر نہیں کی۔ بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، اب کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ کتنی دیر لگائی اس نے؟ میں نے کلام سنا،
مجھے سمجھ آ گئی، میں مسیح کے مکاشفہ کو سمجھ گیا، وہ کیوں میرے لیے مرا، کیوں میرے لیے دفن ہوا، مجھے اس مکاشفہ کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں جو صحیفہ پڑھ رہا تھا فلپس نے مجھے سمجھایا اور میرے دل میں، میرے ذہن میں وہ بیٹھ گیا، اب کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی۔ پانی بھی ہے، لینے والا اور دینے والا بھی موجود ہے، کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی۔ تو حبشی کھوجا نے کتنی دیر لگائی ہے؟ 1 سال ویٹ کیا، 2 سال کا انتظار کیا، اب اسی وقت موجود ہے، پانی بھی، لینے والا، دینے والا، رتھ کو روکیے اور پانی میں اتر گئے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا۔ کیوں دیر کرتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے گناہ کی سیکھ یا ہماری کمزوریاں یا ہماری کمیاں یا ہمارے ابلیس کی طرف سے دیے گئے جو عہدے ہیں وہ ہمیں چپکے رہتے ہیں، وہ اٹھنے نہیں دیتے، وہ اٹھنے نہیں دیتے۔ وہ کل کا، پرسوں کا، سال کا، اگلے سال کا، اگلے ماہ کا آپ کو درس دیتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے اٹھ دیر نہ، ابھی اسی وقت۔ اب کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ یسوع مسیح جب متی کے پاس سے یہ مسور کی چنگی پر بیٹھے تھے، یہاں سے گزرے تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے کہا اٹھ میرے پیچھے ہو۔ خداوند یسوع نے اس کی طرف دیکھا تو کتنی دیر لگائی اس نے اس کے پیچھے آنے؟ کوئی دیر نہیں۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اس کے پیچھے ہو گیا۔ اور اگر وہ دیر لگاتا تو آج وہ انجیل کا لکھاری نہ ہوتا، اگر وہ دیر لگاتا آج بائبل میں اس کا نام نہ ہوتا، اگر وہ دیر لگاتا تو آج آپ کے لیے یسوع مسیح کی باتیں قلم بند نہ کرتا۔ دیر نہ کر، اٹھ۔ وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اسی زندگی میں مسیح کی باتوں کو ماننا ہے۔ حبشی کھوجے نے کہا اب کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ یہ حوالہ نوٹ کریں، پڑھیے اعمال 8واں باب 36ویں اور 37ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے اب اسی وقت، ابھی کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ ابھی لوں۔ تیسری بات، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس یسوع کو مانتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جب اس کا بپتسمہ لینے کا وقت آیا دریائے یردن میں وہ نیچے اتر گئے تو کتنی دیر لگائی؟ آئیے حوالہ ضرور پڑھیے، متی کے انجیل 3 باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ جلدی سے تم کھڑے ہو کر یہ حوالہ پڑھیں۔ یسوع مسیح جس کو تم فالو کرتے ہو، جس کے تم پیروی کرتے ہو، جس کو تم مانتے ہو اور جس کو اپنے نجات دہندہ مانتے ہو، جب اس نے بپتسمہ لیا تو کتنی دیر لگائی؟ پڑھیے اس حوالے کو۔ مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب ہونے دے۔ اس نے کہا کہ کل کر لیں گے، اس نے کہا کہ 1 سال بعد کر لیں گے، میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا، میں تجھ سے لینے کا محتاج ہوں۔ اور یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں اب ہونے ہی دے، اب ہونے ہی دے۔ میں نے ساری راست بازی اسی طرح پوری کرنی ہے، اگر آج موقع ہے تو ہونے دے۔ راست بازی کو پورے کرنے کا موقع آج ہی ہے، کل نہیں ہے۔ اٹھ، کیوں دیر کرتا ہے؟ تو یسوع یہ کہہ سکتا تھا ہاں یوحنا تو نے سچ بولا ہے، تو خود لینے کا محتاج ہے، تو خود مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، لیکن ہونے دے۔ کب ہونے دے؟ اب
होने ही दे। सारे बोले कब? जोर से बोलिए, कब? अब, अभी, इसी वक्त, अभी वो रथ से नीचे उतरा, पानी में चला गया। यीशु मसीह दरिया यरदन में उतरे और यूहन्ना के पास आए, अब होने ही दे, क्योंकि सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है। मैंने कई लोग देखे जो इस बात पर अड़े हुए हैं, जरा ठीक हो लिए, बेहतर हो लिए, सही हो जाइए, तो फिर अरे भाई बहन, अगर तू खुद से दुरुस्त हो सकता, हो सकती, अगर तू खुद से दुरुस्त और ठीक हो सकता, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत न पड़ती। अब होने नहीं दे। हबशी अगर अपने चमड़े को और चीता अपने दागों को बदल सकता है, ऐ बदकार तू भी अपनी बदकारी से बाज आ सकता है। ये दोनों काम नहीं हो सकते, जिसका मतलब है यीशु मसीह ये कर सकता है। यीशु मसीह के हवाले कर दे, अब होने दे, अब होने दे। और उसने अपने आप को पानी में उतारा। अब कौन सी चीज मुझे रोक सकती है? मेरे भाई मेरी बहन, इस बात का पीछा छोड़े, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नहीं अभी इसी वक्त उठ। चौथी बात, जब खुदा के रसूल पौलुस और उसका साथी जेल के अंदर कैद है, बेड़ियों में ठुके हुए हैं, खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहां खुदा का जलाल जाहिर हुआ, और दरोगे ने ये कहा वो भाग गए, वो अपनी तलवार से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो अंदर से आवाज आई, ए भाई अपने तेरी नुकसान ना पहुंचा, हम यहाँ अंदर ही मौजूद हैं। तो दरोगे ने क्या फैसला किया? आए उसके अल्फाज सुनिए। अमाल 16 बाब 32वीं और 33वीं आयत जल्दी से पढ़े कि जिन लोगों ने यीशु को कबूल किया, जिनको समझ आ गई है, उन्होंने बपतिस्मा लेने में देर नहीं लगाए, साल नहीं लगाए, अरसा नहीं लगाया, और उनको समझ आ गई और उन्होंने वक्त को गनीमत जाना, क्योंकि दिन बुरे थे। उसी वक्त उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाप बेटे रूह कुद्स की कुदरत से बपतिस्मा लिया। 16 बाब 32 और 33 आयत पढ़िए। वो उनको अपने घर ले गया, उसी घड़ी घर जाकर उन्होंने कलाम सुनाया, उनके दरोगे ने जख्म धोए, और लिखा है उसी वक्त, किस वक्त? रात के वक्त, मौका मिस नहीं किया, उसी वक्त उसने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। पढ़िए दोबारा जरा साइड को। उसी घड़ी वो उनको अपने घर ले गया, और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत, उसी वक्त रात, किस वक्त? सुबह का इंतजार किया, कल का किया। लोग क्या कहेंगे? ये दरोगा है। लोग क्या कहेंगे? रातों रात। जो लोगों की फिक्र में पड़े रहते हैं वो यीशु की फिक्र में नहीं है। जो लोगों की तरफ देखेंगे वो अपने आप खो देंगे। लोग अपना आप संभालते रहेंगे और तुम लोगों से डरते रहोगे। ना वो हुकूमत से डरे, ना वो हमसायों से डरे, ना वो मोहल्ले वालों से डरे, ना वो दोस्तों से डरे। उन्होंने अपनी फैमिली को लिया और खुदा के बंदों से कलाम सुना, और बाइबल कहती है उसी वक्त उन्होंने बपतिस्मा लिया। उठ, अब क्यों देर करता है?
کئی سالوں سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اگلے سال، اگلے سال، اگلے سال۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے، ہمیں سال دے رہا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا انہوں نے بپتسمہ لینے میں دیر ہی نہیں کی۔ اسی گھڑی، اسی وقت کون سی چیز اب ہونے دے، اب کون سی چیز روک سکتی ہے؟ جب آپ ایمان لائیں، آپ کو سمجھ آ گئی۔ دروگا گورنمنٹ کا مراسم ہے، بہت سی باتیں کہہ سکتا تھا، میں رات ڈیوٹی پر ہوں، میں جا نہیں سکتا، لیکن جب اس کا دل کھل گیا، جب اس کے خدا کے کلام کی، اس کے مکاشفے کی سمجھ آ گئی، وہ رسولوں کو اپنے گھر لے گئے، جا کر ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے مزید کلام سنایا، اور اس نے کہا رات ہی رات مجھے بپتسمہ دے دو۔ رات ہی رات، اسی گھڑی، اسی وقت اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر وہ دروگا آج قبول نہ کرتا تو وہ آیت کبھی پوری نہ ہوتی، تو نجات پا تو تیرا گھرانہ اس کے لیے کہی گئی تھی، اور اس کا پورا گھرانہ بپتسمہ لے گیا، نجات پا گیا۔ جب ایمان لائے اور سمجھ آ گئی، اسی گھڑی بپتسمہ لیا۔ مگر آج بعد میں لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی میرے ایک دو کام رہتے ہیں، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کل شام ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اپنے گھر میں وہ صفائی دیتا ہے، میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، اور کسی موڑ پر وہ کھڑا تھا اور میں نے دیکھا، اور میں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں میں تو کسی اور کو بلانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو دیکھا، کوئی شخص آیا، اس کو کھانے پینے کا اس نے سامان دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک بندہ کھڑا کیا، میں نے دیکھنا یہ کیا کرتا ہے، وہی کیا جس کا ڈاؤٹ تھا، لیکن گھر میں کہتے ہیں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کیوں ایسے؟ ماں باپ کو اندھا کر دیتے ہو۔ جب مسیح کی محبت میں آؤ گے، مسیح میں بڑھو گے، تمہارے ماں باپ کا سر تمہارے سب سے فخر سے بلند ہوگا، اور جب تم دھوکہ دو گے، ماں باپ کا نقصان نہیں کرو گے، بائبل کہتی ہے دغا باز نے خونی کدی عدی عمر نہ پاوے۔ اس لیے آپ آدھی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اور ابھی بھی کہتے ہو اگلے سال، ابھی بھی کہتے ہو کل، اب اٹھ، دیر نہ کر، ابھی اور اسی وقت یہ خوبصورت موقع ہے تجھے لینے۔ میں کئی سالوں سے کلام سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، اگر اب بھی کل کا کہیں، پرسوں کا کہیں، نادانی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ بھی نادانی ہے۔ اگر اب یہ کہیں اچھا لے لیں گے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ سمجھ اسی میں اٹھ، دیر نہ۔ اب کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ آئے بائبل مقدس میں ایک خوبصورت حوالہ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی دوسری آیت۔ کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ کب قبول کرنا ہے، کب نجات کا دینا ہے، کب ہم نے مسیح میں آگے بڑھنا ہے؟ پڑھیے بلند آواز کے ساتھ۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، اور آج ہی نجات کا دن ہے۔ بائبل مقدس میں گزرے کل کی بات ہے، آنے والا کل بائبل میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔
बाइबल में गुजरे कल की बात है, बाइबल में आने वाला कल नहीं है। अभी आपने पढ़ा है, देखो आज ही नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली। बाइबल सदियों गुजरने के बाद भी आज का दिन कहती है, आज का दिन कहती है जे आज के दिन सब सुन दे आवाज। तो क्या लिखा है? ये कल के दिन किस दिन खुदा ने कहा है? आज। बाइबल में आज ही 95 ज़बूर में दाऊद बड़ी वजाहत से फरमाते हैं कब, किस वक्त। 95 ज़बूर निकालिए मेरे साथ जरा कि क्या लिखा है। वो सदियां गुजरने के बाद भी आज का दिन इस्तेमाल करते हैं। उसकी 7वीं आयत जरा पढ़िए 95 ज़बूर की। क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की बेरे हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो। आमीन। काश के आज के दिन, किस दिन? कल, परसों, अगले साल, क्या खुदा के कलाम का म्यार है? हम उसके हाथ की बेड़े हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके लोग हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते, अपने दिलों को सख्त ना करते, जिस तरह तूने मरीबा के चश्मे पर अपने दिलों को सख्त किया। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए कबूलियत का दिन है। आज का दिन तेरी निजात का दिन है। आज का दिन तेरे बपतिस्मे का दिन है। आज का दिन मत गवाना और अपने दिल को सख्त न करना। जो दिलों को सख्त करते हैं उनको कभी बरकत हासिल नहीं होती। खुदा शिकस्ता रूह को पसंद करता है और मगरूरों को निगाह में रखता है। आए आज इस बात को ले, काश के आज के दिन तुम मेरी आवाज को सुनते और दिलों को सख्त न करते। शायद पिछले साल से मैंने सख्त किया है, शायद इस दफा फिर अगले साल तक मैं सख्त करना चाहता हूं, लेकिन बाइबल कहती है आज कबूलियत का वक्त है, आज कबूलियत का दिन है। बाइबल कहती है अभी और इसी घड़ी, उसी वक्त यीशु ने कहा अब होने दे। यीशु ने कोई लिमिट नहीं बढ़ाई। उसी वक्त, उसी घड़ी हम को समझ आ गई कोई लंबा वक्त नहीं है। दरोगे को समझ आ गई कोई लंबा वक्त नहीं है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ली है, अभी तक उन्होंने दिलों को सख्त किया है। जो सख्त दिल हो जाते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया, राया, माल मवेशी, मुल्क, अमलाक, फसलें, जानवर सब बर्बाद हो गए। हत्तल वसल आखिर में पूरी कौम मिस्री लोगों के सारे के सारे पहलौठे मर गए, लेकिन उसने दिल को नरम नहीं किया और आखिर में वो मर कर घर के दरिया हो गया और उसने दिल को नरम नहीं किया। काश के आज के दिन तुम मेरी आवाज को सुनते और दिलों को सख्त न करते तो बरकतें तुम्हारी हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, आए इस कलाम के लिए उठ बपतिस्मा ले। आप देर न आज आपके लिए ये रूह का मुकाशफा अभी बैठे हुए आप अपने आप को पेश कर सकते हैं। अगर इस बात के इंतजार में है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा,
میں یہ چھوڑ کر پھر کروں گا. زندگی گزر جائے گی. انسان خود سے اچھا نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے فضل نہ دے, خدا اس پر اپنا فضل نہ کرے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. آئے اپنی آنکھیں بند کیجیے, دعا کرنا شروع کیجیے, دعا کرنا شروع کیجیے. اپنی آنکھیں بند کریں. ہمارا خدا جو عظیم ہے, آئے بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا شروع کیجیے. اے خدا میں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا چاہتا, اے خدا میں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا چاہتی. آج یہ وقت ہے, آج یہ گھڑی ہے, آج یہ موقع ہے. میں بپتسمہ لے سکتا ہوں, لے سکتی ہوں. یسوع نے کہا اب ہونے ہی دے, یسوع نے کہا اب ہونے ہی دے. یسوع کے الفاظ کو اپنی زندگی میں لے.